بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پھر ایک ہنگامہ خیز دن ہے۔ سپریم کورٹ میں یدھ ہوگا، ایک جنگ ہوگی، کیسز ہیں، کومنٹس آئیں گے، کون بچے گا، کون اڑے گا، کون نااہل ہوگا اور کس کی چھٹی ہوگی، یہ سب کچھ آج کے دن میں ہمیں سامنے نظر آئے گا۔ اور کابینہ نے تو صاف جواب دے دیا کہ پیسے ہی نہیں ہیں۔ آج اس پہ کیا کارروائی ہوگی؟ پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہے، شام میں ایک مشترکہ اجلاس بھی ہے۔ صدر نے جو بل واپس بھیجا تھا اس پر بھی کارروائی ہوگی۔ اور جناب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، واصف کاظمی کی گرفتاری ہوئی ہے اور امجد نون کی باری آ گئی ہے۔ یہ امجد نون کون ہے؟ عدالت سے اس کا کیا لنک ہے؟ وہ سسر داماد سے بات چلتی ہوئی سالہ صاحب تک آ رہی ہے، کیا کیا باتیں ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اپنی کل جو اقتدار سے رخصتی کی برسی تھی اس پر وائٹ پیپر کے ساتھ ساتھ اپنا رونا پیپر بھی جاری کیا ہے۔ وہ رونا پیپر کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلے آج کی عدالتی کارروائی بڑی اہم ہے۔ آج سپریم کورٹ میں بڑے اہم معاملات ڈسکس ہوں گے۔ سب سے اہم معاملہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارا ایک جو ہنگامہ برپا ہے، اصل میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی خوف ہے لوگوں کو کہ قاضی، وہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ٹرینڈ چلا تھا، اس وقت تو سوشل میڈیا کا اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا جس میں ہم ٹرینڈز کی بات کرتے، لیکن وہ بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے۔ اچھا وہ اس حقیقت میں کیا تھا اور کس نے آنا تھا یا نہیں آنا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن آج واقعی ایسے لگتا ہے کہ وہی ٹرینڈ باقی ہے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے۔ اب وہ قاضی تبدیل ہو گیا، وہ والے قاضی صاحب، قاضی حسین احمد صاحب تو اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت کو ٹیک اوور کرنا ہے۔ ٹیک اوور کا مطلب ہے انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے ایک خاص مدت کے بعد۔ ویسے تو وہ سپٹمبر میں جا کر ان کی باری آئے گی، لیکن حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ لگتا ہے شاید پہلے ہی ہو جائے۔ تو حکومت نے، جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ایک بدنیتی پر مبنی ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا جو بعد میں وہ خود بھی مانے کہ غلط تھا۔ اور ویسے تو یہ ان کی عادت تھی عمران خان صاحب کی کہ جو بھی کر دیا کام، جو پہلے اس کو آنرشپ لینی کہ میں نے کیا، پہلے تو ان کا یہ تھا کہ ہر کام میں کرتا ہوں۔ وزیر اعظم بڑا مضبوط ہے، تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہے، سب کچھ میں کرتا ہوں، جب نہیں ہوگا تو میں چھوڑ دوں گا اور میں سیک کر دوں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ان کی باتیں ہوتی تھی وہ سارا کچھ کرتے رہے۔ لیکن جب فارغ ہوئے ہیں تو پھر ان کے وہ ایسے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، 7 اپ کا جھاگ کہہ لے چلے۔ اچھا تو وہ بیٹھ کر اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ تو باجوہ صاحب کرتے تھے، میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میں تو پپٹ تھا، میں تو کٹ پتلی تھا۔ تو وہ جو سلیکٹڈ کہا گیا تھا، کٹ پتلی کہتے تھے، تو وہ ساری چیزیں وہ مانتے ہیں کہ اچھا جب آپ 3.5 سال کٹ پتلی تھے تو اب آپ کے کون سا تیر مارنے کا آپ کا پلان ہے، اور کس بیس پر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی آ کے تیر مار لیں گے، کیا ہوگا اب چینج؟ تو وہ جو ریفرنس خان صاحب نے بھیجا تھا بدنیتی پر مبنی، وہ خود انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اس کو اون کیا کہ ہاں غلط ہو گیا تھا، کنفیشن ہے ان کی موجود۔ وہ موجودہ حکومت نے آ کر وہ واپس لینے کا اعلان کیا، کابینہ نے منظوری دی، صدر صاحب کو خط لکھا، صدر صاحب نے بھی اوکے کر دیا۔ تو آج کے دن کے لیے چیف جسٹس صاحب نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ کوئی نیا پنڈورا باکس کھلے گا، کوئی نیا کٹا کھلے گا اور بات چیت کسی نئے رخ پہ چلے گی۔ حالانکہ اب وہ ریویو پر ریویو نہیں بنتا، لیکن بہرحال وہ شیر کی مرضی، انڈے دے یا بچے دے، جب تک وہ شیر ہے اور جنگل میں ہے۔ اور ہمارے آپ کو پتہ ہے جنگل کا تو اپنا ایک قانون ہوتا ہے نا، تو ہمارے ہاں بھی یہ کچھ ایسی ہے کہ جن کے پاس پوری طاقت ہو، ایبسولوٹ پاور، اور وہ ان چیکڈ، اور اس پہ کوئی وہ نہ ہو، باز پرس نہ ہو سکتی ہو، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو سکتی ہو، تو اس کو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو وہاں پر کیسز کی سنوائی ہے، اور فائز عیسیٰ صاحب کی آج کیس سنا جائے گا۔ ایک کام کل ہوا ہے، میں نے آپ سے کل ہی ذکر کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو نوٹ لکھا وہ اس پر اپلوڈ ہوا ان کی ویب سائٹ پر سپریم کورٹ کی، اور کچھ دیر بعد وہ اتار دیا گیا۔ اچھا ظاہر ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی سے ہی ہوا ہوگا، لیکن ایک تبدیلی بھی آ چکی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے رپورٹس کے مطابق 1-on-1 ملاقاتیں شروع کی ہیں ان جج صاحبان سے جو ان کے ہم خیال گروپ میں تصور نہیں کیے جاتے، یا جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہم خیال گروپ میں نہیں ہیں۔ اور جو آج سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے، ہو گیا ہے بلکہ، اس میں مختلف بینچز میں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور اپنے ساتھ بھی شامل کر رہے ہیں۔ کمال ہے ویسے تو، اس کو کہتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، لیکن اب یہ اتنی سی باتوں سے تبدیلی چلے گی نہیں۔
اب کوئی بڑا کام ہوگا اور تبدیلی یہ ہوگی کہ پتہ چلے گا کہ کس نے رہنا اور کس نے نہیں رہنا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ سپٹمبر اکتوبر نہیں بلکہ بہت جلدی ان کی باری آ جائے, کچھ چیزیں اس طرح سے بھی تبدیل ہو جائیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. دوسری طرف حکومت پر بھی جو پی ٹی آئی والے لوگ شور میں چاہتے ہیں کہ نااہل ہو جائے گا شہباز شریف, اس کے لیے بھی ایک مواد اکٹھا ہو رہا ہے. آج کی تاریخ میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا الیکشن کے لیے فنڈز دینے کا. کل کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں بتایا گیا کہ فنڈز نہیں دیے جا رہے, یا کم از کم اس کی منظوری نہیں دی گئی. مطلب تو یہی ہے نا کہ ان کی طرف سے صاف جواب ہو گیا کہ بھائی جان کوئی پیسے نہیں ہے. تو وہ بھائی جان بلکہ چاچو کوئی پیسے نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کو کابینہ نے بتا دیا ہے اور یہ اب ڈال دیا گیا ہے پارلیمنٹ کے کندھوں پر بوجھ. آج جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اسمبلی کا بھی, اور شام میں آئی تھنک 4 بجے پلان ہوا ہے جو مشترکہ اجلاس ہونا ہے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا. اس میں سب سے اہم ایجنڈا تو وہ رولز جو سپریم کورٹ کے حوالے سے بنائے تھے حکومت نے, پارلیمنٹ میں بنے تھے اور صدر صاحب کو بھیجے تھے, اور صدر صاحب نے واپس بھجوا دیے ہیں. وہ دوبارہ اس پہ ریویو ہوگا اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ اس کو بنا کے دوبارہ سے فائنل کر کے اپروول دے کے بھیج دیں گے صدر صاحب کو. اور صدر صاحب میکسیمم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ 10 دن کے لیے اپنے پاس روک سکتے ہیں. صدر صاحب کے پاس اتنی سی پاور ہے. ہاں جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ اس کو عدالت کو اس پہ کوئی سٹیپ لینا چاہیے, وہ ممکن ہے کہ عدالت تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ ان کی مرضی ہے جو مرضی کریں. اور ابھی 10 دن تو ان کے پاس مکمل اختیار ہے سو موٹو لینے کا بھی اور ہر طرح سے. اگرچہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ سو موٹو نہیں لینا, لیکن جنگ ہے کہ جاری ہے, اور یدھ بھی آئی تھنک لفظ استعمال ہوتا ہے, تو وہ چل رہا ہے. تو آج اور اگلے کل تک کے دن میں جب یہ پیسے نہ دینے کا فیصلہ ہو جائے گا, اور الیکشن کمیشن نے کل رپورٹ بھی کرنی ہے کہ پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں, اور اگر نہیں مل رہے تو کیوں نہیں مل رہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ حکومت فیصلہ کر بھی سکتی ہے کہ اچھا جی پیسے دینے ہیں, کچھ میں بھی قسطوں میں کر کے دے دیں اور کچھ سٹارٹ کر دیں اور کوئی تھوڑا سا لمبا ٹائم ڈال دیں. اچھا اس دوران میں ظاہر انتظار وہی ہوگا کہ 10 دن کے بعد ایک قانون میں تھوڑی سی جو رولز ہیں اس میں تبدیلی آ جائے گی اور پھر ایک نئے سرے سے کام چلے گا. اس دوران میں بہت سی چیزیں ہو چکی ہوں گی. جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کے حوالے سے بات ہونی ہے, چیف جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس آ چکا ہوا ہے اس کے حوالے سے بات ہونی ہے, اور کچھ نئے ریفرنسز بھی آ رہے ہوں گے. تو جہاں نئے ریفرنسز آ رہے ہیں وہاں نئی باتیں بھی آ رہی ہیں. اس سے پہلے ہم سٹوریاں سن چکے ہیں سسر صاحب اور داماد صاحب کے حوالے سے, تو اب ایک اور نئی سٹوری آئی ہے امجد نون صاحب کے حوالے سے, جو مبینہ طور پہ ایک بڑی عدالتی شخصیت کے سالہ صاحب ہیں, رشتے میں لگتے ہیں. تو ان کے حوالے سے آیا ہے کہ وہ جس سرکاری محکمے کے سربراہ تھے وہاں پہ کروڑوں روپے کے غبن ہیں, اور اس پر ایف آئی آر ہو گئی ہوئی ہے, اور اب صرف ان کی گرفتاری کا ٹائم ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے, یہ معاملات کس طرف آگے چلتے ہیں. اسی دوران میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ اور آڈیوز اور ویڈیوز بھی آ جائیں گی, وہ بھی اگلے 2 سے 3 دن میں کچھ مٹیریل اس طرح کا بھی سامنے آ جائے گا, اور حالات مزید خراب ہوں گے, مزید گند مچے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سسٹم کے مطابق, آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلنا چاہ رہے, جو لوگ اپنی پارٹیاں بھگتا رہے ہیں, جو لوگ اپنی سیاسی محبتوں کو حاوی کیا ہوا ہے جنہوں نے اپنے اوپر, وہ جس طرح باجوہ صاحب بتاتے ہیں کہ ہم تو اس کے عشق میں گرفتار تھے, عمران خان کے محبت میں گرفتار تھے, اندھے ہوئے تھے. باجوہ صاحب نے تو اب آن ریکارڈ آ گیا نا, بہت سے لوگ اس سے پہلے آف دی ریکارڈ یہ باتیں بتا رہے تھے کہ سر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, ہماری تو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اس کی محبت کی, عمران خان کی. تو جن کی آنکھوں سے پٹی ابھی بھی نہیں اتر رہی, وہ پھر ان کو ہوش دلانے کے لیے, آپ کو پتہ نا جو جن کی آنکھیں نہ کھل رہی ہوں کسی خاص کیفیت کی وجہ سے, وہ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں نا جب کسی خاص ماحول میں, تو پھر آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ یوز کیا جاتا ہے, کوئی ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ٹیکٹکس میں ویسے تو اور بھی بہت سے ہیں ٹیکٹکس, لیکن چلیں کوئی آڈیوز ویڈیوز اور کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں نا, ان کے ذریعے شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں. ورنہ یہ ایک آئینی اور قانونی ایسی جنگ ہے جو نہ صرف ہماری عدلیہ کی بدنامی کا باعث بنے گی, بلکہ کیا کہیں اس کو, اوور آل سوسائٹی کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے. لوگوں کا جو ٹرسٹ ہونا چاہیے نظام عدل پر اور عدلیہ پر, اس کو مزید وہ غیر مستحکم کیا جا رہا ہے, وہ بجائے اس کے کہ مستحکم ہو.
تو دیکھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کا جو معاملات ہیں یہ کس طرف جاتے ہیں، اور جہاں امجد نون صاحب کے خلاف کیس ہو گیا اور ان کی گرفتاری کا چانس ہے، وہاں واصف کاظمی صاحب کی گرفتاری تو ہو ہی چکی ہے۔ سوشل میڈیا، خان صاحب کا سوشل میڈیا کا کمال کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور ان صاحب نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ وہ سیاسی پارٹی سے بھی تعلق ہے، اور میجر راجہ عادل صاحب سے بھی۔ آپ کو پتہ نا کیا شخصیت ہے وہ شخص ہے جو بھرپور کوشش کر رہا ہے فوج میں لوور رینکس سے جو ٹاپ رینکس کی طرف نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ وہی کام ہے جو پی ٹی آئی کے مختلف لیڈرز مختلف اوقات میں کرتے رہے ہیں اور انہیں بھگتنا پڑا، لیکن میجر عادل راجہ چونکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ان کو کھلی آزادی ہے، اور وہ کبھی آئی ایس آئی کے خلاف، کبھی آرمی چیف کے خلاف، کبھی آئی ایس آئی کو آرمی چیف کے خلاف، اور اس طرح سے مختلف وہ پروپیگنڈا مہم انہوں نے ایک چلائی ہوئی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ چلائی جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ شاہین صاحبائی صاحب ملے ہوئے ہیں، اور یہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور وہ واصف کاظمی نے بھی یہ اعتراف کیا کہ یہ سب لوگ ہمیں فیڈ کرتے ہیں، جس میں انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کی کسی ایم این اے کا بھی نام لیا ہے، اور میجر عادل راجہ کے بارے میں تو انہوں نے بتا ہی دیا کہ ان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے ان کی پہلے، اور ان سے وہ ہیلپ بھی لے رہے ہوتے ہیں، ان سے کانٹینٹ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کو آگے چلا رہے تھے۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا تھا ان کے سوشل میڈیا کا، اس کو تھوڑی سی بریک لگی ہے پاکستان کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو اس سے پہلے میں نے کل رات والے اپنے وی لاگ میں عمران شفقت صاحب کے ساتھ جو وی لاگ کیا تھا، ایک وی لاگ جو میں نے کیا کہ 9 اپریل کی رات کو کیا ہوا تھا، اور وہ چپیڑوں سے لے کے سازش تک کا جو سفر تھا، اور ایک سال میں جو کیا کھویا کیا پایا، اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ خان صاحب جن کے سوشل میڈیا پر جب یوٹیوب پر ان کی تقریر آتی تھی جو ملینز میں ویوز آتے تھے، وہ تھاؤزنڈس میں رہ گئے ہیں، وہ چند ہزار، 7,000، 10,000، 15,000 اتنے میں وہ ویوز آتے ہیں۔ تو وہ جو ان کے بارڈز کام کر رہے تھے، وہ جو بڑی بڑی ٹیمز سرکاری خرچ پر پیسے دے کے لگائی ہوئی تھی، اور وہ اس ملک کے خلاف، اس ملک کی قیادت کے خلاف، اس ملک کی فوج کے خلاف، اس ملک کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف، اس ملک کے اس سیاسی اور اقتصادی استحکام کے خلاف جو سازشوں میں لگے ہوئے تھے، وہ تھوڑے سے نیچے آ گئے ہیں، کیونکہ وہ پیسے ملنے بند ہو گئے ہیں۔ کچھ بڑے بڑے جو ان کے فن خان تھے، کچھ پکڑے گئے ہیں، کچھ نے معافی نامے لکھ کے بھیج دیے ہیں خط کے جناب معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ جو پکڑا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے۔ اچھا عجیب لوگ ہیں یار، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے۔ مطلب وہ علی امین گنڈا پور صاحب، وہ دیکھنے کو نا، مطلب میرے مقابلے میں دیکھیں تو وہ جن نظر آئیں گے ماشاءاللہ، وہ لمبے چوڑے بڑے سارے اتنے بڑے بال، اور ایک دن گئے ہیں اور روتے ہوئے واپس آئے۔ ان کی جو ویڈیو اور وہ جو ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، تو ویسے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ فلٹرڈ ہے یا کیا ہے، لیکن بہرحال ان کے پرانے لوگوں سے جس قسم کے ہم نے رونے دھونے سنے ہیں، اس میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اچھا اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اگر کسی کے، ہاں ویسے تو خان صاحب تو سیدھا زیادتی کا الزام لگا دیتے ہیں، وہ تو جنسی زیادتی، ننگا کرنا، اس سے کم تو وہ سٹارٹ ہی نہیں لیتے۔ تو لیکن تشدد جو ہے زیر حراست کسی بھی شخص کے خلاف غلط چیز ہے۔ ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، اور یہ نظام تبدیل ہمارے حکمرانوں نے ہی کرنا ہے۔ وہ اگر آج والے نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والے ان کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہوں گے۔ تو اس کا بہتر انسان چیزوں کا، ہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے، جہاں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، جہاں کوئی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو روکے اور اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیں۔ تمام رولز موجود ہیں، یہ سائبر کرائم ونگز اور دیگر بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ غلط کام کرنے والوں کو سزا دلوائی جا سکتی ہے، تو وہ کافی ہے۔ یہ کوٹ لگانا اور اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو بالکل غلط ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کمال پی ٹی آئی والوں کا، جو جاتا ہے وہ روتا ہوا آتا ہے، اور یہ وہ بہادر لوگ ہیں، یہ وہ سب سے بہادر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں۔ اور خیر جن کے لیڈر نے وہ دڑبا پہنا ہوتا ہے اوپر، ایک پورا وہ آپ نے تصویر دیکھی نا خان صاحب کی کہ وہ ایسا دڑبا، وہ ایک تو شیلڈیں اٹھائی ہوتی ہیں بڑی بڑی، اور دوسرا ایک دڑبا انہوں نے پورا اپنے چہرے کے اوپر پہنا ہوتا ہے۔ تو اگر لیڈر اتنا بہادر ہے تو باقی ورکرز تو پھر جو ہوں گے سو ہوں گے ہی۔ اور بہادر لیڈر نے تو رونا بھی کل بڑا رویا ہے۔ ایک تو وائٹ پیپر وہ کہتے ہیں ہم نے دے دیا ہے، میرے خیال انہیں وائٹ پیپر ہی دینا چاہیے، مطلب وہ جو ہے نا کس طرح کا وائٹ، اس طرح کا وائٹ جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں کچھ کہنے کو، تو بالکل وائٹ ہی ہونا چاہیے ان کا پیپر۔ ویسے تو وائٹ پیپر ٹرم ہے نا، تو انہوں نے اپنا جو وی لاگ بھی کرتے ہیں روز ہی تقریباً، اور ان کا جو بیان آیا اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب میری حکومت جو ہے وہ امریکہ نے نہیں بلکہ پاکستان سے سازش کر کے ہوئی تھی۔ تو ایک سال میں، آج 10 اپریل ہو گیا، تو 10 اپریل کو وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے، 9 کی رات کو
جب وہ ایمبولینس اور پریزن وینس پہنچی تھیں، اور وہ پھر سٹوری ہے کہ ہیلی کاپٹر یہ وہ، خیر وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ میں پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کر چکا ہوں. تو اس کے بعد وہ ایک ڈائری اٹھا کے چلتے بنے تھے، یا انہیں وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا تھا، جیسے بھی آپ کہہ لیں، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے. کسی فوج نے نہیں نکالا، کسی صدر نے 58(2)B کے ذریعے نہیں نکالا، کسی عدالت نے اقامے پنامے کے ڈرامے پر نہیں نکالا. عین آئینی اور قانونی طریقے سے ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے ووٹ آؤٹ کیا گیا تھا انہیں. انہوں نے جن اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی، چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کی حکومت ختم ہو گئی. وہ ایسے ڈھیٹ تھے آخری وقت تک. ان کے دوست کہہ رہے ہیں ہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم، انہیں یقین تھا کہ کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ آپ نے کوشش کر لی تھی روکنے کی، نہیں روک سکا. تو اب وہ رو رہے ہیں کہ جناب مجھے امریکہ نے نہیں بلکہ شہباز شریف کے لیے باجوہ صاحب نے نکالا تھا، اور یہ مجھے 1 سال پہلے سازش ہوئی تھی، اور مجھے ایک خلیجی ملک کے سربراہ نے بتا دیا تھا. اچھا، اور پھر مجھے پتہ چل گیا، اور پھر ایکسٹینشن کا معاملہ تھا. کیا ڈرامے بازی ہے یار! ہمیں تو ڈونلڈ لو بتاتے تھے، ہمیں تو بتاتے تھے وہ پاکستان کی آزادی کا مسئلہ ہے، ہمیں تو بتاتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے نکالا گیا ہے. اب وہ کیوں تبدیل ہو گیا ساری چیزیں؟ اب اسی امریکہ سے درخواستیں کرا رہے ہیں کہ ہمیں آزادی لے کے دیں، سیاسی آزادی کے لیے اسی امریکہ سے درخواستیں کروا رہے ہیں. یہ مقام ہے ان کا. 1 سال میں اقتدار سے باہر رہ کر یہ امریکہ سے آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے امریکہ ہمیں آزادی دلوائے گا کے نعرے پر آ گئے ہیں. تو یہ ان کا ٹوٹل رونا دھونا تھا کہ باجوہ صاحب کو، حالانکہ اب آن ریکارڈ ہے، خود مانتے ہیں کہ میں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن آفر کی. اب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی. تو بھائی جان شہباز شریف نے کوئی نہیں دی ایکسٹینشن. ہاں آپ کی طرف سے آفر موجود تھی جو آپ بار بار کرتے ہیں، بعد میں بھی اناؤنس کرتے ہیں. شہباز شریف نے تو آج تک نہیں کہا کہ میں نے انہیں ایکسٹینشن کی آفر دی ہے. آپ نے اس بات کو جو ہے نا اقرار کیا اس بات کا کہ آپ نے آفر دی تھی. تو آپ کی آفرز قبول نہیں ہوئیں، آپ کی ڈیل نہیں ہو سکی. آپ نے جن چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں، وہ چلی گئی. اور آپ نے سیاسی راستہ اختیار کرنے کے بجائے نفرت کا، انتشار کا، اس ملک کو بیڑا غرق کرنے کا، اس ملک کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کا جو راستہ اپنایا تھا، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. 1 سال گزر گیا ہے. اب معاملات عمران خان صاحب سے ہاتھ سے نکل کے ان کے جو اسٹیبلشمنٹ میں جو ان کے ہیلپرز تھے، ہینڈلرز تھے، ان کے سپورٹرز تھے، ان کے ہاتھ سے نکل کر اب جو عدلیہ میں ان کے رہ گئے سپورٹرز، ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. کتنی دیر چلے گی؟ 1 سال میں اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں. تو یہ بھی چند دن اور صحیح، میرے خیال میں چند دن یا چند ماہ کا مسئلہ نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے اور ہمارا ملک استحکام کی طرف جائے گا، جس میں سب سے امپورٹنٹ معاشی استحکام ہے. اور حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ لوگوں کو سیاسی نظام پر اعتماد برقرار رہے. شکریہ.